پاکستان کے لیے بہت اہم موڑ آ چکا ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس پہ صرف پاکستان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس یا سیاستدان ہیں، صرف وہ نہیں بلکہ اس کو جو ایون انٹرنیشنل کمنٹیٹرز ہیں اور بین الاقوامی اعتبار سے گہری نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو بہت معنی خیز قرار دے رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے کیونکہ جو پاک سعودی جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے یا ڈیل ہوئی ہے یا معاہدہ ہوا ہے، اس کو ایک بہت بڑی پاتھ بریکنگ ڈیولپمنٹ بتایا جا رہا ہے، اور تمام اعتبار سے ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا دنگ ہے کہ یہ کتنے بڑے پیمانے کا اور کتنے بڑے لیول کا یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ کوآپریشن ہوا ہے۔ ایسے میں جو انٹرنیشنل اس پہ ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ بھی بڑے پلیزنٹ ہیں پاکستان کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت مائیکل کوگلمین جیسے کمنٹیٹرز ہیں یا جورجیو کیفیرو جیسے جو کمنٹیٹرز ہیں، وہ یہ ساری والی بات کر رہے ہیں کہ کون سوچ سکتا تھا کہ اتنے محدود وقت میں پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے دنیا میں اپنی ایک سپیس بنائے گا اور اپنا ایک سے منوائے گا پوری دنیا بھر میں۔ اور ظاہر ہے اس کو پاکستان میں بھی جو دیگر جو سیاسی جماعتوں میں جو انٹرنل یا ڈومیسٹک اس کے اوپر ریئیکشنز ہیں وہ بھی بڑے پلیزنٹ ہیں، اور یہ ایک اچھا اس پہ ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے۔ جیسے ایون جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ ظاہر ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں، تو یہ لوگ تو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو بہت بڑی فتح قرار دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے تو ہے ہی یہ والی بات، بلکہ تقریباً ہر کوئی، یعنی کہ پی ٹی آئی بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بہت دیرینہ خواہش تھی ہماری کہ مسلم امہ میں اس لیول کا اتحاد ہو، اور یہ اتحاد ظاہر ہے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو اس میں جتنے باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کئی سارے دیگر ممالک اور پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنرز اس اتحاد میں جڑیں گے۔ تو جتنے زیادہ اس میں جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، جتنے زیادہ ممالک اس اتحاد میں جڑتے ہیں یا ساتھ آتے ہیں، اتنا ہی یہ جو اتحاد ہے وہ آل انکمپاسنگ ہوگا، اور اس کو ایسا کہنے میں غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک مسلمان ایک پورے ممالک کا ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں واقعتاً ہمیں یہاں پر اس چیز کے کچھ فیلرز مل رہے ہیں، اور یہاں پر ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ واقعی اس میں دیگر ممالک بھی شراکت داری کے لیے آ سکتے ہیں اور اس میں پارٹنر کر سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں جو اس پہ ڈومیسٹک پولیٹکس میں جو اس پہ ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ تقریباً ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری دیرینہ خواہش تھی، اور حرمین شریفین کا تحفظ کرنا، کہ محافظ بننا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ملک ہونے کے ناطے، اور دنیا کا واحد مسلمان ایٹمی قوت ہونے کے ناطے اس سے بڑا اعزاز پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس زاویے سے زیادہ تر جو جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں۔ ایون دیکھیں جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہم یہی بات سن رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہی والا جو ایک ویژن تھا وہ انہوں نے دیکھا تھا اس اسلامک کانفرنس میں، جس کی سربراہی جو ہے جتنے سربراہان تھے انہوں نے مل کر یہ خواب دیکھا تھا، جو مسلم اس وقت کے مسلم ورلڈ کے پرومیننٹ لیڈرز تھے انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو، تمام نے جو ہے یہ والی بات انویژن کی تھی۔ تو یہ ریئیکشنز تو ہمیں مل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اتنا میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ اس کو ویلکم کیا گیا ہے، اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی اس میں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ فواد چودھری صاحب دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پی ٹی آئی کا اس پہ خیر مقدم کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یا بیان ہے اس پیکٹ کے اوپر، اس پہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ مائنس کر دیا گیا ہے، اور جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی ایسا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں کتنی کوششیں کر چکے ہیں، اور اس طرح کا کوئی اتحاد قائم کرنے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنا اس چیز کو انویژن کرتے تھے یا ان کا خواب تھا۔ تو فواد چودھری صاحب جیسے جو ویل وشرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ والی بات، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس پہ غور طلب ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اب بھی میں یہ بات آپ کو بڑے باوثوق ایک اعتبار سے بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکثر جو لیڈران ہیں نا اس وقت، وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک پازیٹیو ویو رکھتے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ بھی آئی تھنک اس بات کو ان کو سوچنا چاہیے اپنے طور پر کہ اس اسٹیٹمنٹ میں کیا عمران خان صاحب کا مزید ذکر ہونا چاہیے تھا، اور یہ تاثر فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کو کیوں جا رہا ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کا کوئی غور طلب ذکر نہیں ہے یا ان کی ایفرٹس کا کوئی غور طلب ذکر نہیں ہے۔ کئی اعتبار سے، اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے ہی والی آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے احکامات نہیں مانے جا رہے۔ علیمہ خان صاحبہ بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہیں۔ اسخود عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں
تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ اور احکامات دے رہے ہوتے ہیں, ان کے احکامات کسی اور ٹینجنٹ پہ ہوتے ہیں, اور جو پارٹی میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ کسی اور ٹینجنٹ پہ ہوتا ہے. تو کئی دفعہ عمران خان صاحب بھی ایسا فیل کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں اس طرح سے سنوائی نہیں موجود ہے اس وقت. سو اسی چیز کی عکاسی اس دفعہ فواد چودھری صاحب نے کی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے زاویے میں. اور ایک اور بات بڑی نوٹ وردی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جیسے بات کی جا رہی ہے کہ اس فیکٹ کو پبلک کیا جائے اور اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے, پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے. ظاہر ہے جو گورنمنٹ میں جماعت ہوتی ہے, جیسے پی ٹی آئی بھی جب گورنمنٹ میں تھی ان کو یہ بات پتا تھی کہ ہر معاہدہ جو آپ نے بائیلیٹرل معاہدہ ہوتا ہے وہ آپ کبھی بھی اس طرح سے اس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. اور پی ٹی آئی یہ والی بات اس وقت بھی, مطلب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے تھے, ان کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے کچھ ٹائم جب گزر گیا تھا نا, تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا, تب ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ بینگ گورنمنٹ پارٹی آپ ہر چیز جو ہے وہ پبلک ڈومین میں یا پارلیمانی ڈومین میں نہیں لا سکتے. ہاں, لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ سی پیک میں جیسے نئی جب آئی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ, تو سی پیک معاہدے پہ ان کو بہت زیادہ اعتراضات تھے اور ان کو بڑے جو ہے اس کے اوپر ان کو پرابلمز نظر آتی تھیں, اور انہوں نے چین کے آگے اس طرح کی ڈیمانڈ رکھی. بلکہ ہمیں تو کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی جو ہے وہ سی پیک کا معاہدہ دکھائیں گے, جس وجہ سے کئی جو باخبر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بڑے پرابلمز ہو گئے تھے, اور چائنا بھی الگ ناراض ہو گیا تھا کہ ہم نے ایک تو آپ کے ساتھ اس لیول کا ایک کوپریشن کا معاہدہ کیا ہے, اپنے سارے دیگر اسٹریٹجک پارٹنرز کو ناراض بھی کیا ہے, انڈیا جو ہے وہ الگ ہمارے اوپر سیکھ پا ہے, ہم نے بہت ایک مطلب ظاہر ہے ایک اگلے نہج پر جا کے پاکستان سے کی شراکت داری کی ہے, لیکن اس کو ایک بڑی کرٹیکل نگاہ سے آپ کی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. سو یہ بات جو ہے, اور آپ کو یاد ہوگا رزاق داؤد صاحب جو کہ اس وقت پی ٹی آئی دور میں وفاقی وزیر تھے, ان کے لیول پر بھی یہ والی بات کئی دفعہ ریزونیٹ ہوئی کہ سی پیک معاہدے کے اوپر اعتراضات اٹھانے کی وجہ سے چین کافی خفا ہو گیا تھا اس وقت کی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے. خیر, لیکن 1.5 سال بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ خیال آ گیا تھا, ان کو سمجھ آ گیا تھا, پھر انہوں نے یہ والی بات دوبارہ نہیں کی کہ جی معاہدہ کوئی پارلیمنٹ میں لائیں یا پبلک ڈومین میں لائیں, لیکن اس سے پہلے وہ بہرحال اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. اب یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز والا معاملہ ہوا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی ایک بھرمار آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی پارٹی میں بڑے 2 ویز ہیں, اور اسی کی وجہ سے دیکھیں 26 وہ ارکان ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ نہیں دیا ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بیرون ملک ہیں, ابھی ہم باہر واپس آتے ہیں تو ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کئی لوگ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں, سٹنگ ایم این ایز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ اس فیصلے سے بہت ناخوش ہیں, اور وہ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ بے شک عمران خان صاحب کا حکم ہوگا, لیکن شاید عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کر یہاں باہر کی چیزوں کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہو رہا, اور شاید ان کے پاس جو فل پکچر ہے, جب ان سے کوئی ملاقات کرنے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو ان کو وہ فل پکچر نہیں دیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب نے ایک غلط فیصلہ لے لیا ہے یہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کا. اور کئی سارے وہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں جو کہ میرے اطلاعات کے مطابق بے شک یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم ابراڈ ہیں, ابھی ہم کئی مصروف ہیں, لیکن ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ نہ دینا پڑے, کیونکہ وہ سارے وہ ارکان ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ قائمہ کمیٹیاں بڑی فعال ہیں اور ان کا جو رول ہے حکومت کو کویسچن کرنے کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے, اور وہ جو رول ہے وہ ہمیں ہر صورت ادا کرنا چاہیے. بینگ اے پارلیمنٹیرین ہمیں اس رول سے جو ہے وہ نظریں نہیں چرانی چاہیے. اور پھر اس کے اوپر بھی اعتراض آ رہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ کس سوچ یا کس حکمت عملی کے تحت ہے, کیونکہ قائمہ کمیٹیوں سے فیصلہ یہ استعفیٰ دینا تو صرف اتنی بات ہوئی نا کہ اس قائمہ کمیٹی کی جتنی جو بھی پروسیڈنگز ہیں آپ اس کا حصہ نہیں رہیں گے, لیکن آپ پارلیمنٹ میں بھی ہوں گے, آپ ایم این اے بھی ہیں, آپ سینیٹر بھی ہیں, تو آپ اسمبلی سے تو استعفیٰ نہیں دے رہے, آپ صرف جو ہے وہ یہ استعفیٰ قائمہ کمیٹیوں سے دے رہے ہیں. تو اس فیصلے کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے, جو اعتراض کرنے والے ودن پی ٹی آئی جو ممبران ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر کے مانند یہ فیصلہ ہے کہ آپ رکنیت تو آپ اپنی نہیں چھوڑ رہے اسمبلی کی, لیکن آپ قائمہ کمیٹیوں سے جو ہے آپ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں, اور آپ وہاں سے اپنے آپ کو نکال کے بیسکلی آپ اپنی خود کی جو پاورز ہیں یا اختیارات ہیں وہ آپ ان کے اوپر خود کلہاڑی مار رہے ہیں. جو آپ کو اختیار آپ کو دیا ہوا ہے آپ کی قائمہ کمیٹی نے کہ آپ کویسچن کریں, اسکروٹنی کریں حکومتی اداروں کی, وہ آپ اس اختیار کو آپ خود ساختہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اوپینین پی ٹی آئی کے جو اس میں منحرف ہی میں انہیں کہوں گی, کیونکہ ان کا جو ویو ہے وہ کچھ اور ہے, وہ انحراف کر رہے ہیں. تو انحراف کرنے والے جو ارکان ہیں وہ یہ بھی اس زاویے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا, یا تو آپ پھر کہیں کہ آپ استعفے دے دیں رکنیت سے, لیکن وہ نہیں کرنا, صرف قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑا نا ایک کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پلان نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو جو لوگ جا کر پی ٹی آئی کے بریف کرتے ہیں جیل میں, وہ ان کو شاید پوری پکچر بتاتے ہی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب یکے بعد دیگرے
پولیٹیکلی رانگ فیصلے لے رہے ہیں.